ماڈرن سوسائٹیز بہت بڑی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہیں. ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز نے انسانوں کے آپس کے تعلقات کو بدل دیا ہے. میس اربنائزیشن اور اس کے ساتھ کارپوریٹ ڈیولپمنٹ نے انسانوں کے لیے جہاں آسانیاں پیدا کی ہیں وہیں پر انسانوں کے لیے نئے مسائل کو بھی اور نئے سوالات کو جنم دیا ہے. ان سوالات کا جواب لینے کے لیے ایک طبقہ جو کہ ویسٹ میں بہت عرصے سے ڈیولپڈ تھا اور ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اس کی ضروریات کے مطابق ان سوالات کا جوابات دینے کے لیے، لیکن پاکستان میں اس نئے طبقے نے جو شکل اختیار کی ہے اس کو موٹیویشنل اسپیکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن یا جذبہ کسی کام کو سر انجام دینے کی قوت اور طاقت کا نام ہے. لیکن پاکستان میں موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت ہمیں تب سے پڑنا شروع ہو گئی کہ جب سے ہم نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ ہماری پچھلی جنریشن ہمارے نئے دور کے تقاضوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اور اس نئے دور کے تقاضوں کے لیے رہنمائی کے لیے، نئے مسائل کے لیے ہمیں نئے طرز کے جوابات اور نئے انداز کے جوابات چاہیے. یہ بات غلط نہیں تھی، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان سوالات کا جوابات دینے کے لیے کون سے لوگ سامنے آئے؟ وہ لوگ سامنے آئے ہیں کہ جن کی میں لسٹ شیئر کرتا ہوں کہ ایک فرد کلیم کیا کرتا ہے کہ وہ کن کن کاموں میں ایکسپرٹ ہیں. موٹیویشنل اسپیکنگ، لائف کوچنگ، انگزائٹی، ڈپریشن، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، چائلڈ سائیکالوجی، پیرنٹنگ، سائیکالوجی، پالیٹکس، سوشیولوجی، ہسٹری، ریلیجن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، فائنینشیل ایڈوائزری، پالیٹکس، اسپریچولیٹی، ہاؤ ٹو تھنک، ہاؤ ٹو اینالائز، ہیبٹ اینڈ نیچر، اسپورٹس، پاورٹی. اور یہ انکنکلوسیو لسٹ ہے، یہ انکمپلیٹ لسٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ پیچیدہ موضوعات شامل ہیں کہ جن سے ہمیں واسطہ ایک فرد کو روز پڑتا ہے، اور ایک فرد جو کہ جس کی ایجوکیشن کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ٹیسٹ میں یہ جو رواج چڑھا ان علوم کو، علوم ہی کہا جائے یا فن کہا جائے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سائنس میں، یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوئی ہے، گریجولی ہوئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرن دور میں ڈیل کارنیگی 1940s میں انہوں نے اس کام کو باضابطہ ایک کتابی شکل میں سیلف ہیلپ کے عنوان سے جاری کرنا شروع کیا، کہ جس میں آپ کو جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو سمجھنے میں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے میں، اپنے آپ کو پہچاننے میں آپ کو مدد دی جائے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چند موضوعات تک محدود رکھا. انہوں نے کہیں یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ تمام موضوعات پہ ایکسپرٹ ہیں. پھر نئے دور میں اسٹیون آر کووی، نیپولین ہل، ہاؤ ٹو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بہت مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ نیپولین ہل جیسے لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ 7 امیوٹیبل لاز آف سکسیس. تو اس طرح کے موضوعات پہ بہت کچھ لکھا گیا، لیکن یہ سب لکھنے والے وہ تھے جو اپنے زمانے میں کسی کام میں لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ اصول ڈرائیو کیے اپنی کامیابی کے بعد. تو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ان کا ایک عملی کردار موجود تھا. ایک اس کے پیچھے مہر تصدیق لگی ہوئی تھی کہ یہ کردار ان لوگوں نے پرفارم کیا. ان لاز کو اپلائی کرنے کے بعد ان لوگوں نے کردار ادا کیا، کامیابی کو سمیٹا اور پھر کامیابی کو ڈیفائن بھی کیا. ہمارے ہاں جبکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں جو لوگ موٹیویشنل اسپیکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ موٹیویشنل اسپیچز دیتے ہیں یا جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جن کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر کیسز میں، بلکہ تقریباً تمام کیسز میں ہی وہ ایسا کوئی کردار ادا نہیں کر چکے، بلکہ ان کا کلیم ہی ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے. اور یہ لاز جو انہوں نے ڈرائیو کیے ہیں وہ کوئی سکسیس کو گارنٹی کرتے ہیں، اور بہت سے کیسز میں وہ اتنے کنفیوزنگ ہوتے ہیں کہ سکسیس کو اور کامیابی کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. بات بھی غلط ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں. باتیں غلط یا صحیح کا سوال یہاں پر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا وہ گفتگو جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ گفتگو ایک فرد کی حوالے سے ہونی چاہیے یا پورے سماج کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے؟ کیا وہ ڈیبیٹ جو ایک فرد تک محدود کر دی جاتی ہے وہ ایک فرد تک ہی ہونی چاہیے یا پوری سوسائٹی کے مطابق ہونی چاہیے؟ دوسری بات کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیولپمنٹ یا جس آئیڈیا کی ڈیولپمنٹ کارپوریٹ امریکہ میں اور کارپوریٹ یورپ میں ہوئی، اور ان افراد کی اٹھان اسی کارپوریٹ انوائرمنٹ کے اندر ہوئی. اب اس کارپوریٹ انوائرمنٹ میں یا اس ماحول میں یا اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو جب کوئی آدمی
ان موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتا ہے تو اس کے ذہن میں لاشعور میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ مان کر ان موٹیویشنل اسپیکرز کو اپنا گرو یا اپنا استاد مانتا ہے. نمبر 1، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. نمبر 2، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سپورٹ وہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا. حالانکہ موٹیویشن وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور بیرونی اسباب کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. نمبر 3، یہ لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا بالکل ایک پرفیکٹ دنیا ہے اور ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ ہمارے اندر کے خلفشار کا اور ہماری اندر کی کمزوریوں کا اور ہمارے اندر کی بری عادات اور برے سوچوں کا، تصورات اور خیالات کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنے خیالات کو ٹھیک کر لیں تو باہر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا. ماننا پڑتا ہے کہ ان حضرات یا خواتین نے انہی قوانین کو اپنی زندگیوں سے اخذ کیا ہے یا ان قوانین کو کم از کم اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے ایک سطح کی کامیابی حاصل کی ہے. اس میں پھر بھی ایک خطرہ جو موجود رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حل اور مسائل اور ان کا حل بتاتے ہیں وہ کسی خاص فرد کو سامنے رکھ کر نہیں بتایا جاتا، بلکہ ایک ہی دوائی سے ہر فرد کی، ہر طبقے کی، ہر عمر کی، ہر جنس کی افراد کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر مزید گفتگو کریں گے ہم اپنے اگلے پارٹ میں. تھنک ٹاک ٹوڈے دیکھنے کا بہت شکریہ. میں ہوں سلمان فاروق.